بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار، آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ چونکہ رمضان مبارک بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برستی رہتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان مبارک کے پورے مہینے میں یہ دو بہت ہی آسان و مختصر سے عمل کر کے آپ بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص ان وظیفوں کو کرے گا انشاءاللہ اس کے نام اعمال میں لاکھوں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ دونوں ایسے وظیفے ہیں جنہیں گھر کا ہر فرد بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ان وظیفوں کی برکت سے اللہ پاک اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ یہ وظیفے کیا ہیں اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث رمضان المبارک کے حوالے سے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو آئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ دور منشور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے، کسی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اب میں آپ کو پورے ماہ رمضان میں پڑھنے کے وہ دونوں وظیفے بتاتا ہوں۔ وظیفہ نمبر 1، پورے ماہ رمضان میں پڑھنے کا ایک نہایت ہی مختصر لیکن بہت ہی زیادہ فضیلت والا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان کہ آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد اسے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ گھر کے بچے بھی اسے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ گھر کے ہر فرد کو
اس کے پڑھنے کی ضرور تلقین فرمائیں۔ اس ماہ مبارک میں اس کے پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ رمضان شریف میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ اس پورے ماہ رمضان میں اس کے پڑھنے کی پابندی کریں۔ مختصر سا عمل ہے لیکن اس کے پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ وظیفہ نمبر 2، بخشش و مغفرت کی خاص دعا۔ رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیے۔ بہت ہی افضل دعا ہے۔ اللہ پاک اس پڑھنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ انتہائی آسان اور مختصر سی دعا ہے۔ ہر شخص اسے پورے ماہ رمضان میں پڑھنے کا معمول بنائے۔ عمل تھوڑا ہے مگر اس کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دونوں وظیفوں کو پورے رمضان میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔